بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودّا چاہا کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اکثر نے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، لو یردونکم کہ تمہیں لوٹا لے جائیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کفر کی حالت میں۔ اہل کتاب کی اکثریت نے یہ چاہا ہے کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا لے جائیں۔ حسدا من عند انفسہم، ان کی یہ چاہت کسی علمی استدلال پر مبنی نہیں ہے، نہ اخلاص پر مبنی ہے، نہ کوئی وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، بلکہ حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی بنا پر جو ان کے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف موجود ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول جو تعلیم دے رہے ہیں وہ حق ہے، یہ بات ان پر واضح ہو چکی ہے، تو حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ باطل میں پڑے ہوئے ہیں لہٰذا آپ کو نکال کے حق میں لے آئیں، بلکہ ان کا تو حسد ہے، بغض ہے، ضد ہے، کینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی اس مشن اور تحریک اور آپ کی تعلیم کے ساتھ اور اس نظام کے ساتھ جو حضور قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان تعلیمات کے ساتھ جو حضور اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے حسد میں مبتلا ہو کر چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے گرد نہ رہے، اور جو گرد جمع ہو گئے ہیں وہ چھٹ جائیں، ہاں جی، آپ تنہا ہو جائیں اور اپنی مشن میں ناکام ہو جائیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف حسد ہے، اس سے بھرے بیٹھے ہیں۔ فاعفو واصفحوا، اب مسلمانوں سے ہی کہا فاعفو، ان سے درگزر کرو، حسد میں یہ جل کے خود ہی راکھ ہو جائیں گے اپنے ہی غصے، کل موتوا بغیظکم، قرآن مجید میں جو فرمایا وہ بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ واصفحوا، اور ان سے درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے اور یہ اپنے ہی انجام کو خود پہنچ جائیں اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا وہ غصہ اور حسد بیان ہوا ہے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی تحریک اور آپ کی اس تعلیم مشن اور آپ کی پیدا کی ہوئی جماعت کے ساتھ تھا۔ تو یہ حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جوامع الکلم جسے کہتے ہیں نا، یعنی ایک حدیث چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر پوشیدہ ہے، اور جس کو یہ سمجھ آ جائے وہ اپنے آپ کو حسد سے پاک کر لے۔ حسد بھی ایک بیماری ہے، بغض بھی ایک بیماری ہے، اور مفاد پرستی وہ تو ہے ہی ہے، اس سے پھر نفاق نکلتا ہے، منافقت، یہ ساری بیماریاں ہیں، اور یہ قوم کے قائدین کے اندر بدرجہ عتم موجود ہوتی ہیں، ان سے پھر نیچے کی طرف منتقل ہوتی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی کی کامیابی دیکھی نہیں جاتی، اس پہ جل بھن جاتے ہیں، کسی کو کوئی نعمت میسر آ جائے وہ دیکھی نہیں جاتی، اس پہ تڑپ اٹھتے ہیں، اور کسی کو کوئی آسودگی میسر آ جائے، کچھ سہولت مل جائے، کوئی ترقی مل جائے، بجائے اس پہ آپ خوش ہوں اور اپنے آپ کو نہال کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا گو ہوں،
تو آپ حسد کے مارے خود اپنے آپ کو اندر سے جلاتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور اندر ہی اندر آپ کی شخصیت جو ہے وہ گھلتی چلی جاتی ہے، وہ کارآمد نہیں رہتی، پھر آپ کی شخصیت اپنے لیے ہی ضرر رساں بن جاتی ہے، اور دوسروں سے کو بھی جو اپنے لیے ضرر رساں ہے تو دوسروں کو اس سے کیا ملے گا؟ ضرر ہی ملے گا، نقصان ہی ملے گا۔ لیکن جو اپنے لیے سارے انسانوں کے لیے خیر خواہ ہے اور لوگوں کی خوشیوں پہ خوش ہونا اس نے اپنی عادت بنا لی ہے، اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انسانوں کے لیے جینا ہے مجھے، اور انسانوں کی خوشیوں پہ خوش ہونا ہے، تو ہر ملنے والی ترقی، ہر آنے والی خوشی، ہر ملنے والی کامیابی اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلا دے گی۔ گھر میں نہیں جلائے گی تو اندر جلا دے گی، گھی کے چراغ روشن ہو جائیں گے، وہ مسرت سے مالا مال رہے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے اپنے لیے جو رہنمائی لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ حسد یا دوسرے کے لیے نفع رسانی۔ حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس نعمت ہے تو وہ اس سے چھن جائے، اسے مل کیوں گئی ہے، اور نفع رسانی کیا ہے کہ مجھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، مجھ سے دوسرے فائدہ حاصل کریں۔ تو فائدہ پہنچانا وہ اپنے آپ کو راحت دلانا ہے، خوشی دلانا ہے۔ اب یہ اپنے ہاتھ میں آپ لوگوں کو ملنے والی کامیابیوں، نعمتوں، خوشیوں اور مسرتوں پہ اپنے لیے جلن کا سامان پیدا کرتے ہیں، یا اپنے لیے آسودگی اور خوشی اور مسرت کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے جہاں رشتہ داروں کی بات آئی تھی وہاں بھی اس پنجابی محاورے کا ذکر کیا تھا کہ شریکاں نو اگ لگ دی۔ یہ ہمارا پنجابی کلچر ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ مصیبت ہمارے ہاں آ گئی ہے نا بھائی، شریکاں نو اگ کیوں لگے؟ ہم رشتہ داروں کی خوشیوں پہ خوش ہونا سیکھیں، اپنی شخصیت کو اس طرح سے ڈھالیں کہ جی میرے بھائی کو خوشی ملی ہے تو وہ میری خوشی ہے، بہن کو خوشی ملی ہے میری خوشی ہے، سسرال کو خوشی ملی ہے تو میری خوشی ہے، میرے کمپٹیٹر جو ہیں ان کو خوشی ملی ہے تو میری خوشی ہے، اس پہ بھی خوش ہوں۔ اور اپنے آپ کو محنت کی عادت ڈالیں، محنت کے ذریعے سے آگے بڑھائیں، یہ آگے بڑھنے کا صحیح راستہ ہے۔ اور آپ بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے، خوشیاں بانٹیں گے تو اوپر والا آپ سے ناراض تو نہیں ہوگا، وہ تو آپ کو مالا مال کر دے گا۔ خوشیوں اور مسرتیں اور شادمانیاں آپ کے گھر کا راستہ دیکھ لیں گی، آپ ان سے ہمیشہ شادمان ہوتے رہیں گے۔ تو حسد ایک بیماری ہے اور بندے کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ نفع رسانی ایک خوبی ہے، صحت کی علامت ہے، شفا دینا دوسروں کو، تو اس سے انسان خوشیاں پاتا ہے، مسرت اور شادمانی سے لبریز رہتا ہے۔ تو اس کو اختیار کریں۔ یہ کیوں تباہ اور ہلاک ہوئے اہل کتاب؟ اب اس حوالے سے دوسرا جو پہلو ہے اس کا کہ اہل کتاب اس لیے نہیں چاہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سے لوگ چھٹ جائیں، اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو واپس یہ کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل کی طرف چلے گئے ہیں، حق کی طرف آ جائیں۔ یہ ایک اچھا جذبہ ہے نا کہ اگر آپ کسی کو دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ وہ باطل کی طرف چلا گیا ہے تو آپ اپنی ساری توانائیاں اس پہ لگا دیں کہ وہ حق کی طرف آ جائے۔ تو اب حق اور باطل کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ آپ کی نیت اگر نیک ہے تو اس نیک نیتی پہ بھی اللہ کی طرف سے اجر ہی ملے گا، لیکن اگر یہ اللہ نے صاف بتا دیا کہ بھی اس لیے نہیں یہ آپ کو لوگوں کو چاہتے کہ یہ حضور کے گرد سے چھٹ جائیں اور ہماری طرف آ جائیں، کفر کی طرف پلٹ آئیں، وہ پرانے نظام کے محافظ بن جائیں، اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل پہ ہیں اور حق ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں سے حسد کرتے ہیں، وہ حضور کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے۔ لو جی، یہ بھی بڑی کمال اور خوبی ہیں۔ تو اس کمال اور خوبی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے، ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے، یہ انسان کی خوبیوں کو بھی کھا جاتی ہے اور کامیابیوں کی طرف
اگر آپ ایسی ہستی کا مقابلہ کرنے نکلیں جو حق پر ہو اور حق کو فروغ دے اور آپ اس کے راستے میں آ جائیں اس لیے کہ ان کے حق کا فروغ آپ کو پسند نہیں ہے یا وہ ذات آپ کو پسند نہیں ہے یا اس کی نشو و نما، اس کا بڑھنا پھلنا پھولنا یہ آپ کے کو پسند نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں حسد میں مبتلا ہیں، تو آپ کی ناکامی تو پھر 100% آپ کا مقدر ہو چکی نا۔ حسد نے کبھی کامیابی حاصل نہیں کی، کامیابی حاصل کی ہے تو نفع رسانی نے حاصل کی ہے، خیر نے حاصل کی ہے، یعنی شر تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے، اس کی اوپر سے جڑیں ہوتی ہیں اور حق کا ایک وہ ریلا آتا ہے اس کو بہا لے جاتا ہے۔ تو باطل قائم رہنے کے لیے نہیں ہے، حق قائم رہنے کے لیے اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں، جو قرآن مجید میں مثال دی گئی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی، کلمہ طیبہ، کہ اس کی جڑیں گہری زمین میں اتری ہوئی، شاخیں ہیں اس کی آسمان تک پہنچی ہوئی، اس درخت کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو صرف اس کے ماننے والے پہنچاتے ہیں جب اس کے صحیح مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے اور وہ یہ اہل کتاب کی گمراہیوں کے پیچھے چل نکلتے ہیں اور وہی خامیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں جو ان کے اندر پیدا ہوئی تھیں اور جن کو قرآن مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن مسلمان ہیں کہ وہ بھی انہی کی روش پہ چل نکلتے ہیں۔ اچھا جی، ان کا یہ جو حسد کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے سلوک کیا کرنا ہے، اس کی بات بھی آ گئی ہے۔ ان کو نظر انداز کریں، ان کو رد عمل نہ دیں، ان کے ہائے واویلے کو ذرا برابر اہمیت نہ دیں، آپ اپنا مثبت کام جاری رکھیں۔ یہ آپ کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر یعنی آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی جمعیت کو اور مضبوط کر لیں، اس کے اندر اور لوگ شامل کر لیں اور آپ اپنے نیکی کے کاموں کو اور فروغ دے لیں، اور نفع رسانی کے کاموں کو اور وسیع کر دیں، اور اپنی ریاست کی استحکام کے لیے اور 2-4 اقدام کر لیں۔ تو یہی جواب ہے ان کو جواب نہ دیں، ان کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ نیکی کے ان بڑے بڑے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ انہی سے آپ کے لیے وقت نہیں بچتا، لہٰذا آپ ان کی طرف سے صرف نظر کریں اور چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ اور تو یہ کیا ہے، فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ ہاں جی، تو یہ جو حسد میں مارے ہوئے لوگ ہیں یہ ہر روز اپنی کمزوری کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو نفع رسانی اور خیر خواہی کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈے بائی ڈے اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھتے ہیں، تو بالآخر یہ سمٹ کے تھوڑا سا گروہ رہ جاتا ہے اور وہ پھیل کے بہت بڑا گروہ بن جاتا ہے۔ ہاں جی، پھر ان کی شرارتوں کی سزا دینے کا وقت بھی آن پہنچتا ہے۔ ہاں جی، اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ تو یہ اس تاریخ سے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ذہن میں اگر نہ ہو کہ کیا ہوا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ بھی میثاق مدینہ میں شامل ہو گئے کہ ہم بھی جناب اس مدینہ کے میں اکٹھے رہیں گے، مل کے رہیں گے، مذہبی آزادی ہوگی، اپنے اپنے علاقوں کے امن کا ہر قبیلہ ذمہ دار ہوگا، اور باہر سے آنے والے جو مسلمانوں کے دشمن ہوں گے ان کو کوئی قبیلہ پناہ نہیں دے گا، اور اگر مدینے پہ حملہ ہوا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے، اور آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یعنی یہ باتیں طے ہو گئیں، لکھی گئیں۔ تو یہ بھلا کب اس لائق تھے کہ وہ اس کو نبھاتے؟ ہاں جی، پہلے ایک فریق نے معاہدہ توڑا، پھر دوسرے نے توڑا، پھر تیسرے نے توڑا، نتیجتاً مدینہ بدر کیے گئے، مدینہ سے نکال دیے گئے، اور ایک قبیلے کو تو اس کے جوانوں کو سزا دی، عدالت انہوں نے خود مقرر کی، اور اس قبیلے کو سزا ملی۔ تو کوئی ان کی شرارتیں انہوں نے کھول کھیلے ہیں،
اور پوری طرح سے ناکام بنانے کی کوشش کی ہے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ان پہ نظر تو رکھی ہوئی تھی, لیکن اپنا کام کرتے رہے اور عرب کے قبائل آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے, مسلمان ہوتے رہے, اسلامی ریاست پھیلتی چلی گئی, طاقتور بنتی چلی گئی. بالآخر جی ان کا کام بھی تمام ہو گیا اور ان کو ان کی شرارتوں کی بھی سزا مل گئی. تو یہ بات اللہ نے فرمائی. وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے تعلیم کے مطابق ہوا. تو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, اور اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کا کام کرتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر, جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے خیر میں سے, تجدوہ عند اللہ, پاؤ گے اسے اللہ کے ہاں بالکل محفوظ. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. جی اللہ کی نظر میں ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہے, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. تو میں آگے تفسیر یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے. وہ جو بات ہے نا کہ جی ان سے درگزر کرو, صرف نظر کرو, جی ان پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا کرو, اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اور اس کے بعد اگلی بات ہے اس کے نتائج. اس کے نتائج آپ کو ملیں گے, اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اب میں اگرچہ اس پہ کافی گفتگو ہوئی تھی پہلے رکوع کا جو دوسرا درس تھا, تو لیکن اب میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ, کیونکہ یہ بار بار آتے ہیں, یہ اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی. اقامت صلاۃ کا اردو میں بھی اقامت صلاۃ ہی کہہ سکتے ہیں ہم, لیکن صلاۃ قائم کرنا اس کا بن جائے گا. صلاۃ کو ہم نماز کہتے ہیں, نماز قائم کرنا یعنی نماز قائم کرتے رہو. ایک بات تو یہ ہوگی. اور دوسری ہے ایتاء زکوٰۃ. ایتاء زکوٰۃ تو یہ مطلب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں زکوٰۃ دو. اور اگر کہیں کہ زکوٰۃ دیتے رہو, تو وہ جو زکوٰۃ ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ تو سال کے بعد ایک دفعہ دینی ہوتی ہے. ہاں جی, تو سال کے بعد ایک دفعہ زکوٰۃ دے دو. تو لیکن یہ تو ایک مستقل عمل ہے. میں اس حوالے سے اس کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا دار ارقم. جب خانہ کعبہ میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو پھر دار ارقم میں جمع کیا. اب دار ارقم میں کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو وہ قرآن سیکھتے تھے. کئی حفظ کرتے ہوں گے, کوئی ایک دوسرے کو سناتے ہوں گے, کوئی ان تعلیمات کو ڈسکس کرتے ہوں گے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہوں گے کہ آپ نے اس تعلیم کو لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے. پھر جو دعوت کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں ہیں وہ بھی زیر بحث آتی ہوں گی, افراد بھی زیر بحث آتے ہوں گے. جیسا کہ آیا نا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یہ جو عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب ہے ان میں سے کوئی ایک مجھے عطا فرما دے. اللہ سے یہ مانگا ان کو, تو ان کی خوبیاں زیر بحث آتی ہوں گی. تو یہ چیپٹر جو ہے نا ہمارا اتنا زیادہ نمایاں نہیں ہے. بس ہم کہتے ہیں جی دار ارقم قائم کیا اور وہاں جا کے وہ عبادت میں مشغول ہو گئے. وہ جو صوفیانہ تصور ہے کہ جی عبادت کرتے رہے, حالانکہ قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن انہوں نے پڑھا, سیکھا, سمجھا اور اس کو یاد کیا زبانوں کے اوپر. ہاں جی, پھر دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ بھی سمجھا. ہاں جی, پھر اس کے بعد یہ دار ارقم کا یعنی پورا وہاں کا ماحول ہے. مدینے میں ریاست قائم ہو گئی اور مرکز مسجد بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ نماز بھی ہوئی, خطبہ جمعہ بھی ہوا, اور تعلیم و تدریس کے حلقے بھی ہوئے, اور ایک کارنر پہ اصحاب صفہ بھی جمع ہیں. وہ مستقل طور پہ یا تعلیم کر رہے ہیں یا پھر ورزش وغیرہ کر رہے ہیں, جنگی تیاری کے لیے بھی وہ موجود تھے, اویلیبل تھے, اور تدریس فارغ اوقات میں تدریس یعنی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ نماز جو ہے
یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ صرف یعنی مسجد میں آ کے 5 وقت کی جو امام کے ساتھ ادائیگی ہے وہ گویا ایک حصہ ہے اس کا. تو اس کے بعد جب ہم نے جانا ہے نا باہر، مسجد سے باہر، تو پھر وقت کے امر کو پہچاننا. اور عہد نبوی میں تو اور تقاضے تھے. اب تو ہم مسلمانوں کے اکثریت والے ملک میں رہ رہے ہیں اور قانون بھی کسی نہ کسی درجے میں اسلام کا نافذ ہے، لیکن نظام میں خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اور ہماری قیادتیں جو ہیں وہ عوام دوست نہیں ہیں. جی عوام کو اوپر اٹھانے کی بجائے اپنے طبقے کے مفادات کے لیے زیادہ وہ ترجیح دیتی ہیں، رکھنے والی ہیں. لہٰذا پھر ہم پہ یہ یعنی ہمارا جو شعور ہے، اگر آپ کہیں کہ جی نہیں جی ہمارا فرض نہیں ہے اقامت دین، جسے کہتے ہیں نا اقامت دین فرض نہیں ہے، تو چلو کم از کم ہمارے اندر کا جو شعور ہے یہ تو ہمیں کسی راستے پہ لگاتا ہے نا، کہ نماز میں جو ہم نے سیکھا ہے، ہم نے ڈسپلن سیکھا، ایک امام کی اطاعت سیکھی، وقت کی پابندی سیکھی، اور وقت کے امر کو پہچانا اور اس کو ادا کیا، اور اللہ سے لو لگائی، اور اللہ کے سامنے جھکنا، سجدہ ریز ہونا سیکھا. تو باہر جا کے اب سجدہ اللہ کو کر لیا ہے، باہر جا کے ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے قانون کو بالادست کرنا ہے، اور نظام کو بھی اللہ کے تعلیمات کے مطابق بنانا ہے. جو اس میں رکاوٹ ہیں ان کو بھی سامنے لانا ہے، اور ان کو یعنی یا تو تابع کرنا ہے، مجبور کرنا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، یا پھر ان کو ہٹانا ہے اس جگہ سے کہ جہاں اللہ کو ہونا چاہیے وہاں پہ بندے نہ ہوں، اللہ ہو، اور بندے اللہ کے بندے بن کر حکمرانی کریں. یہ اقامت صلاۃ جو ہے نا یہ ہمیں سکھاتی ہے، اور ہم نے ان سے یہ سبق لینا ہے. 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد یہ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں کہ بس یہ ہم نے اقامت صلاۃ کر لی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے. یہ آگے بڑھ کے یہ یعنی عبادت جو ہے وہ بندے میں طاقت پیدا کرتی ہے، مضبوط بناتی ہے اس کو، اور اطاعت پہ آمادہ کرتی ہے، اور باطل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. ہاں جی، یہ اجتماعیت ہے، ہم آپس میں جڑتے ہیں، محبت پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے حالات سے آگہی، اور ایک دوسرے کے کام آنا، اور مشکلات سے نکالنا. ہاں جی، تو یہ چیزیں، مہمان نوازی، عہد نبوی کی مسجد ہے، لوگ آتے تھے، حضور ساتھ بھیج دیتے تھے کسی کو کہ بھی یہ مہمان ہے، اس کو گھر لے جاؤ، کھانا کھلاؤ. تو ادھر بھی انتظام ہوتا ہوگا، جو اصحاب صفہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی یہیں پہ کھانا کھاتے تھے. تو اس طرح سے یہ مسجد ملٹی پرپس سینٹر ہے مسلمانوں کے لیے. تو اقامت صلاۃ اسی طرح سے ایک جامع اصطلاح ہے جو ہمارے ہر لمحے کو متاثر کرتی ہے، اور ہمیں سسٹم کو اللہ کے دین کے تابع لانے کے لیے ہمارے اندر حوصلہ، قوت، روشنی اور رہنمائی پیدا کرتی ہے. اگلی بات ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ لغوی معنوں میں لیں تو زیادہ موضوع ہے کہ اگرچہ ہمارے یہاں رائج یہی ہے زکوٰۃ دیں، اس کا مطلب وہ 2.5% دیں سالانہ، تو وہ تو ایک دفعہ دے کے آپ فارغ ہو گئے. یہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، یعنی یہ مسلسل عمل ہے. تو مسلسل عمل کب بنے گا؟ جب اس کو آپ اس کے لغوی معنوں میں لیں گے. لغوی معنی کیا ہیں؟ نشو و نما دینا، نشو و نما کے کام کرو. ہاں جی، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو آگے بڑھاؤ، اور جو کم صلاحیت کے ہیں ان کی صلاحیتیں بڑھاؤ، جو لا علم ہیں ان کو علم دو، اور جو کسی درجے میں آپ کی مدد کے مستحق ہیں ان کی مدد کرو، اور پورے معاشرے کو نشو و نما دو اور ترقی کے راستے پہ گامزن کرو. آپ کی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں معاشرے کو ترقی دینے کے لیے وقف ہو جائیں. یہ ہے ایتاء زکوٰۃ. ہاں جی، پھر جب لوگ مالا مال ہوں، سال بعد ان میں سے 2.5% مستحقین کے لیے بھی نکال دیں. اور جو وہ یہ مستحقین ہیں، اس میں اگرچہ بات تو آگے ہونے کی ہے، جہاں پہ اس کے مصارف آئیں گے سورۃ انعام، سورۃ توبہ کے اندر، سورۃ توبہ میں اس کے مصارف بیان ہوئے ہیں. البتہ یہاں پہ میں اتنا عرض کر دوں، ڈاکٹر حمید اللہ جن کا ذکر کل آیا تھا،
وہ ان کی تشریح کے مطابق اسٹیٹ کے جتنے بھی اخراجات ہیں سارے کے سارے انہوں نے اس کے اندر اس کی تشریح میں بیان کر دیے ہیں. جو 8 ہے نا مصارف زکوٰۃ جنہیں کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، لیکن قرآن مجید میں انما صدقات لکھا ہوا ہے، صدقات، اور اس سے مراد ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے سے جمع ہوتے ہیں وسائل، ان کو کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے. یہ 8 مصارف ہیں. ان 8 کی تشریح ڈاکٹر حمید اللہ نے اس طرح سے کی ہے کہ آج کے دور میں اسٹیٹ جہاں جہاں پہ بھی خرچ کرتی ہے وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو اصل میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ اسٹیٹ وصول کرتی ہے. آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ، تھوڑے سے انٹر تک پڑھے ہوئے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ جی ہم اسٹیٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم آپس میں ہی جمع کر کے یہاں پہ خرچ کر لیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی اور جنگ کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کی. تو گویا زکوٰۃ کون وصول کرتا ہے؟ اسٹیٹ. اور پھر اسٹیٹ خرچ کرتی ہے یا حکومت خرچ کرتی ہے ان مصارف پر جو قرآن مجید میں متعین کیے گئے ہیں. دور حاضر میں زکوٰۃ جو ہے نا یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو دینے کا ایک ذریعہ بن گئی ہے جو لوگ اپنے طور پہ دیتے ہیں. تو وہ صرف جو مال ہوتا ہے نا جی انسانوں کے پاس جمع ہوتا ہے گھر کے اندر، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو ظاہر نہیں، ہاں ایک اموال ظاہرہ ہوتے ہیں، ایک اموال باطنہ ہوتے ہیں. تو وہ جو اموال باطنہ ہیں اس پر عام لوگ زکوٰۃ دے دیں اپنی نظر میں جو ان کے نزدیک مستحق ہیں، غریب اور حاجت مند، یتیم. تو یہ صرف اموال باطنہ والا حصہ ہے. لیکن اموال ظاہرہ جو ہیں ان پر جو زکوٰۃ ہوگی وہ گورنمنٹ لے کے جائے گی اور ان مدات پر خرچ کرے گی جو کہ یہاں پہ ہیں. تو زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوا؟ نشو و نما دینا. اور نشو و نما دینے کا کام سارا سال کرنے کا کام ہے. لہٰذا اگر آپ اقامت صلاۃ کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہیں اور اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے میں اپنا مضبوطی دکھائیں، اور ایتاء زکوٰۃ کر کے یعنی مال اور انسانوں کو نشو و نما دے کے ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کر کے ان کو مفید انسانیت بنا دیں، تو یہ جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں نا آپ کو مفاد پرست اور ذات پسند اور خود غرض، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.